اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ کل اللہ یحییکم، زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم، پھر موت دیتا ہے تم کو، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کو اللہ جمع فرمائیں گے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، موت و حیات کس کے پاس ہے؟ موت حیات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کرونا ورونا میں موت نہیں ہے انشاءاللہ۔ بڑی پریشانی ہے، رجوع اللہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگو، زیادہ تیز ہو جاؤ۔ اب دیکھو کرونا، اتنی بڑی کرونا آئی ہوئی ہے، اور اٹلی میں کرونا بھی، لوگ مر رہے ہیں، ہمارے وہاں عزیز ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور زلزلہ بھی آ گیا، اور پہلی قوموں پر ایسے ہی آیا کہ اللہ پاک نے زلزلہ بھی بھیجا، اور جو ہے نا پھر قومیں عاد پر اللہ نے آندھی بھی چلائی، اللہ نے اس طرح، وہ بیچارے کیا ان کی حالت بڑھ رہی ہے۔ اب تمہیں دیکھو کتنی بڑی پریشانی ہے، تو مسجد میں نمازی ہم یہ 4 آدمی آپ بیٹھے ہیں، باقی کوئی آئے، کوئی ٹس سے بس نہیں ہے، ٹس سے بس نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بس ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ ہے یہ، اس سے نکلنا ہے، ہم نے رو دھو کر نکلنا ہے، انشاءاللہ ہمیں نکال دیں گے۔ ہمیں پورا 101% نہیں ہے، کروڑوں فیصد اپنے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ ہمارے ہیں، اللہ ہمارے ہیں۔ اب دی بتوں نے تکلیف تو خدا یاد آنے لگا۔ اب کوئی بھی نہیں، اب سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ امریکہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ، تو پہلے تو ساری دنیا کہتی تھی امریکہ 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 امریکہ، اب امریکہ ان کو بھی پتہ چل گیا میری کیا پوزیشن، برطانیہ کو بھی، اور اٹلی کو بھی، اور یہ انڈیا کا جو ہے بے ایمان یہ مودی، اس کو بھی پتہ چلے گا، سب کو پتہ چلے گا۔ لیکن ہم سارے دنیا کی خیر چاہتے ہیں۔ اللہ عرب والوں کو، عجم والوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، شمال والوں کو، جنوب والوں کو، اللہ سب کو معاف فرما دے، اور کافروں کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ہدایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پریشانی کے وقت جو ایمان والا ہر وقت اپنے اعمال میں لگا رہتا ہے، جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تم ہمیں معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری بیوی بچوں کو معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کون سی مانوس آواز ہے، بڑی پیاری آواز ہے، اللہ بڑی پیاری آواز ہے۔ تو فرمایا جو آدمی کبھی اللہ کے حکم نہیں مانتا، نافرمانیوں پہ نافرمانیوں کرتا جاتا ہے، لیکن فرمایا جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے نا، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پھنس گیا، تو فرشتے کہتے ہیں کتنی منحوس آواز ہے۔ اب یہ پھنسا ہوا ہے تو یہ فرشتے کہتے ہیں کتنی منحوس آواز ہے، اب پھنسا ہوا اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر وقت اللہ کو پکارو گے انشاءاللہ، تو جب پریشانی آئے گی پھر پکارو گے نا، تو فرشتے کہیں گے کتنی پیاری اور کتنی مانوس آواز ہے، یہ تو ہر وقت آتی رہتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میرے پیارے اللہ، محبوب اللہ، یہ بیماری جو وبائی مرض ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما دے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس بستی والوں کی حفاظت فرما، دیپال پور والوں کی حفاظت فرما، میرے ملک والوں کی حفاظت فرما، عرب و عجم، مشرق مغرب شمال جنوب والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس ہوا کے ذریعے سے آپ نے اس وائرس کو بھیجا ہے اسی سے لے جاؤ، اے اللہ اسی ہوا سے لے جاؤ، کن فیکون فرما دو۔ اے اللہ تیرا حکم چلتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے میرے اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ آج تک جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، کرنے والے ہیں جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے،
اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تو اپنے فضل سے اس کو لے جا، اے اللہ تو اس کے لے جا، یا اللہ فجر کے بعد تیرے قرآن کے درس کے بعد درخواست کر رہے ہیں اور سے منت سماجت کر رہے ہیں اس وبا سے، یا اللہ ہمیں نجات نصیب فرما دے، میرے ملک والوں کو نصیب فرما دے، ہمارے یہاں کے نمازی جتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب نمازیوں کی حفاظت فرما، سب نمازیوں کی حفاظت فرما۔ میرے آقا نے جو دعا بیان فرمائی ہے، ہم نے تو بہت پہلے اپنے مجموع میں نمازوں میں اپنے بیوی بچوں کو ہم نے پڑھی ہے، سارے حضرات پہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ، سارے پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرے اللہ میرے نبی نے بیان فرمایا، جو یہ دعا پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ہم نے دعا پڑھی ہے، نمازیوں نے پڑھی ہے، اس بیماری سے ہماری حفاظت فرما دی، ہم احتیاطی تدابیر تو اختیار کریں گے کہ ایک کو توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہے۔ اللہ میرے ملک کی ساری دنیا کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرا قرآن ہے، اے اللہ تیرا قرآن ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے منت سماجت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تو ہمیشہ ہماری تو نظر آنکھ کھلی ہے تو ہم نے تیرے قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے، ہم نے نہیں چھوڑا، ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس بیماری سے نجات نصیب فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، حافظ شعبان صاحب کا سایہ ان بچوں پر، بچوں کا سایہ حافظ صاحب پر ہمارے اوپر قائم و دائم فرما، اس مدرسے کی مدد فرما، نصرت فرما، نمازی حضرات کے دلوں میں اس ادارے کی محبت ڈال دے، یا اللہ یہ تیرے گھر ہیں، اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، یا اللہ میرے پیارے اللہ میرے محبوب اللہ، اس بیماری کو ہماری دعاؤں کو چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اس بیماری کو لے جا، میرے پیارے اللہ لے جا، میرے اللہ لے جاؤ، لے جاؤ، تیرے سوا کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں، سب بے بس ہیں، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، سب بے بس ہیں، میرے اللہ قادر ہیں، ہم عاجز، قرآن سارا بھرا ہوا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، ہم عاجز، تو قادر ہے، اللہ میرے پیارے اللہ محبوب اللہ قبول فرما، محروم نہ فرما۔